وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 268۔ الشیطان، شیطان، یعیدکم الفقر، وعدہ کرتا ہے تم سے محتاجی کا۔ اب چونکہ ہم آیات جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ پہ پڑھ رہے ہیں تو اسی ضمن میں اس آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کو وعدہ کرنے سے مراد ہے ڈراتا ہے یا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ محتاج ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے تو انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہیں تم خود محتاج نہ ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان مال نکالتا ہے تو اس کے ذہن میں بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ کہیں یہ مال میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، کہیں میں خود محتاج نہ ہو جاؤں۔ تو یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ٹیکٹک اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں شیطان کے، کیسے وہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ فحش کاموں میں وہ سارے کام شامل ہیں جن پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ برے کام ہیں۔ کھلی ہوئی بے حیائی، اس میں زنا آ جائے گا، اس میں عیاشی کے کام، اس میں شراب نوشی، اس میں سینماز جانا، اس میں اسراف کرنا، اریانی اسی کے اندر آ جائے گی، ایسے ڈریسز بنانا۔ تو یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ تو شیطان کا ٹیکٹک کیا ہے؟ ایک تو وہ انسان کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تم خود کہیں محتاج نہ ہو جاؤ، اور دوسرا وہ انسان کو پش کرتا ہے کہ انسان بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرے، کیونکہ اگر وہ انسان اپنے تعیشات میں خرچ کرنا شروع کر دے گا تو اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں بچیں گے اللہ کے راستے میں لگانے کے۔ دیکھیں، خرچ کرنے کے ہمیشہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ہے اللہ کا راستہ اور ایک راستہ ہے شیطان کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کیا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اس میں ہماری ذاتی ضروریات بھی شامل ہیں۔ اللہ ہمیں منع نہیں کرتے کہ ہم اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ نہ کریں، لیکن ہمیں فرق پتہ ہونا چاہیے نیڈ کا اور وانٹ کا۔ نیڈ کیا ہے اور کون سی چیز ہماری خواہشات ہیں صرف، تو ان چیزوں پر خرچ نہیں کرنا۔ شیطان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کے جو چالیں ہیں، شیطان کی جو چال ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے، کیونکہ وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بس استطاعت ہے کہ وہ انسان کو خیال ڈالتا ہے یا وسوسہ ڈالتا ہے، ہاتھ پکڑ کے انسان سے غلط کام نہیں وہ کروا سکتا۔ یعنی یہ حجت ہمارے لیے نہیں بنے گی قیامت والے دن کہ شیطان نے کہا تھا تو میں نے غلط جگہ پر خرچ کیا یا غلط کام کیا، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ہم سے کام نہیں کرواتا غلط، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب ہماری سوچ اللہ نے دی، شعور دیا، اور پھر ہم صحیح اور غلط کا فرق جانتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، تو صحیح اور غلط کا فرق ہمیں معلوم ہے، اللہ کی آیات واضح طور پہ بیان کر دی اللہ نے۔ تو یہ اب ہمیں خود جو ہے چوز کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا، اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ یعنی شیطان تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا، فقر کا اور فحش کی طرف تمہاری جو وہ تمہیں پش کر رہا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اپنی مغفرت کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، سکون دے گا، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، فضل ملے گا، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا۔ جو ایک پینی بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹاتے ہیں۔ ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کا فضل تو بہت زیادہ ہے۔ اور واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والا ہے، یعنی اللہ کی جو علم کی وسعت ہے ہم اس کو پا ہی نہیں سکتے۔ ہماری جو سوچ اور سمجھ ہے وہ اس کے وسیع علم کو سمجھ ہی نہیں سکتی کہ کتنا اس کا علم ہے، ہمارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے۔ وہ نیکیاں جو ہم نے کیں، وہ نیکیاں جو ہم صرف سوچ رہے ہیں، ارادہ کیا نیکی کرنے کا مگر ابھی کی نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وسیع علم ہے، اور ایک پینی بھی جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اور اس کے پاس فضل کی
اور رحمت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ بالکل بے خبر نہیں ہے، ہماری نیتیں جانتا ہے، ہمارے دیے ہوئے ہر پیسے کا اس کو پتہ ہے، ہمارے نامہ اعمال میں درج ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سامنے واضح طور پہ اپنی آیات رکھتا ہے کہ ہم دونوں راستوں میں سے اپنے لیے جو ہے حکمت کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنا راستہ چوز کریں۔ یہ آیت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔